آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ میرا آپ پہ ہی مان ہے، آئی ٹرسٹ یو، آپ نے ہی کام کرانا ہے۔ جب بھی میں نے کسی بہت مشہور انسان سے مشورہ کیا آئی گاٹ ڈس اپوائنٹڈ، بہت اوپن بتا رہا ہوں، اور مینی اے ٹائمس اللہ تعالیٰ نے میری مدد بہت عام انسان سے کرائی، بہت عام انسان سے۔ دیکھیے مدد کس نے کرنی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مدد کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اور اللہ کی مدد کین کم ان امیزنگ ویز۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کیسے حالات بناتا ہے، سرکمسٹانسز بناتا ہے، کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ جو مان تھا اللہ پہ، یہ جو بلیف تھا، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ تو یہ کئی لوگوں کے واقعات ہیں کہ جب انہوں نے اپنی انٹینشن کو ریوائز کیا، جب انہوں نے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے بہت غیرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ پہ ریلائی کرے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب انسان دوسروں پہ زیادہ ریلائی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے۔ تو دیکھیں یہ چیز بہت ضروری ہے، صحابہ میں یہی چیز تھی، دیر انویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی پرابلم آ جائے، مطلب وہ اتنا زیادہ مان تھا انہیں اللہ پہ، اتنا زیادہ انہیں مان تھا اللہ پہ کہ ابو ذر غفاری کا تو اس لیول کا توکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ ابو ذر جب مانگ اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ۔ حالانکہ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اس کا میننگ ایکچولی یہ ہے کہ ریلائے دوسروں پہ مت کر، اصل میں اس کا یہ میننگ ہے۔ ابو ذر نے اتنا لٹرل لیا اس ایڈوائس کو، اتنا لٹرل لیا اس ایڈوائس کو کہ ساری عمر انہوں نے کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو، ساری عمر یہ بھی نہیں کہا کہ میرا یہ کام کر دو، حالانکہ جو جائز کام تھے۔ ساری عمر انہوں نے اللہ رب العالمین کی مدد پکڑی، یعنی اس لیول پہ انہوں نے لٹرل لیا اس بات کو، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ واز دا ڈفرنس جو صحابہ اور ہمیں ڈفرینشیٹ کرتا ہے، کہ انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا توکل کا، اور یہ چیز ریوائز کرنی پڑتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ میرا آپ پہ ہی مان ہے، آئی ٹرسٹ یو، آپ نے ہی کام کرانا ہے۔ دیکھیں میں اکثر مثال دیتا ہوں، اور یہ میری زندگی میں بھی ہے، میں آپ کو بہت کھل کے بتاتا ہوں۔ ٹرسٹ می، وین ایور آئی اپروچ سم ون جو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ جب بھی میں نے کسی بہت مشہور انسان سے مشورہ کیا آئی گاٹ ڈس اپوائنٹڈ، بہت اوپن بتا رہا ہوں، اور مینی اے ٹائمس اللہ تعالیٰ نے میری مدد بہت عام انسان سے کرائی ہے، بہت عام انسان سے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ مدد کرنے والا میں ہوں، ٹھیک ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اگین میں ڈسکلیمر دے دوں، آپ بہت اچھے ایک کوالیفائڈ بندے سے مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں انسان کو، جیسے سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھیے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ گائیں ذبح کرو، اب وہ کوئی بھی گائیں پکڑ کے ذبح کر دیتے، کام ہو جانا تھا، لیکن وہ پرفیکشنز میں لگ گئے، کیسی ہونی چاہیے، پریگننٹ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کلر کیا ہونا چاہیے، بال کیسے ہونے چاہیے، چھوٹے قد کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اور کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ چاہتے ہیں اتنی زیادہ کمپلیکیشنز تو سو بی اٹ، وہ چپ کر کے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، کام کس نے کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے مدد کس نے کرنی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مدد کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اور اللہ کی مدد کین کم ان امیزنگ ویز۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کیسے حالات بناتا ہے، سرکمسٹانسز بناتا ہے، کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ جو مان تھا اللہ پہ، یہ جو بلیف تھا، اسی کو توکل کہتے ہیں، اور یہ صحابہ کا قائم ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین وہ اپنی پوری ایفرٹ کرتے تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، انہوں نے دنیاوی تمام اسباب اختیار کیے، ہجرت کے دوران بھی، جنگوں کے دوران بھی، غزوہ احزاب کے دوران بھی، بٹ ان کا الٹیمیٹ بلیف اللہ پہ تھا کہ وکٹری از فرام اللہ۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ کی مدد شامل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ کی مدد شامل ہے تو پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ اس عقیدہ کو، اس بلیف کو کیسے ریوائز کرنا ہے، دیٹ از دا پوائنٹ۔ صرف سورہ فاتحہ جو ہے وہ غور سے پڑھا کریں، سورہ فاتحہ کا میننگ غور سے لایا کریں۔ جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ عقیدہ ریوائز ہو رہا ہے، تو اس عقیدے کو انٹرنلائز کیا کریں۔ جب آپ بہت تیزی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اور اس پہ، اس کے میننگ پہ پونڈر بھی نہیں کریں گے، اور یہ ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کی غلطی ہے، ہم سب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کیجول ہو جاتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے اس عقیدے کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلی تو یہ چیز ہے۔
جس وجہ سے ان کی پرائرٹیز، ان کی کمٹمنٹ وہ بہت سیٹ تھی. دے ور ویری فوکسڈ پیپل بیکاز اللہ رب العالمین پہ توکل تھا، اللہ تعالیٰ پہ بلیف تھا ان کا. ٹھیک ہے، وہ آگے بھی بڑھے. حادثات کے بعد کئی صحابیاں مطلقہ تھیں، شادیاں بھی کی آگے، ایک نہیں دو نہیں کئی شادیاں کی. خامد فوت ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے. صحابیات کی بات کروں، اسی طرح صحابہ کی لائف ہے. بزنس لاس ہوئے، کیا کیا لاس نہیں ہوا. دے یوز ٹو موو فارورڈ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو یہ دیٹ از دا فرسٹ تھنگ، دیٹ ان ویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ. اور آپ انبیاء کی بھی دعائیں دیکھیں، اس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا علیہ السلام جن کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کیا کہا اللہ کو؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، یا میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی، مطلب ان شارٹ کہہ رہے خالی ہاتھ نہیں کیا. بیسکلی اس کا انڈائریکٹ میننگ یہ ہے. تو یعنی اتنا مان اور اتنا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. سو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. ٹھیک ہے.